السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، محترم علماء کرام، اس اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے سرپرست حضرات اور خواتین، آج کی ہماری یہ جو ملاقات ہے، یہ جو مجلس ہے، اس مجلس کا ایک خاص مقصد ہے اور اس کا ایک خاص ٹارگٹ ہے جس تک ہم کو پہنچنا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ بدلتے حالات میں ہم اپنے بچوں کی تربیت میں ناکام کیوں ہوتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اپنے بچوں کی تربیت ہم کیسی کریں کہ جس سے وہ بچے اس راستے پر چلے جس راستے پر ہم چلانا چاہتے ہیں، یا اس سے واضح الفاظ میں یوں کہیں اس راستے کو اپنائیں جو راستہ ان کے لیے بہتر ہے اور جو راستہ ان کی دنیا کو سنوارنے والا اور ان کی آخرت کو آباد کرنے والا راستہ ہے۔ دیکھیے، ایک بات میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ بچے جب تک بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کی بات ماننے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ماں باپ جو کہیں وہ کرنا ان کو اچھا لگتا ہے، ان کو لگتا ہے کھیل ہے، تماشا ہے۔ بچوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری ماں مجھ سے جو کہہ رہی ہے، میرا باپ مجھ سے جو کہہ رہا ہے، میں وہی کروں گا تو میری ماں خوش ہوگی، میرے والد خوش ہوں گے۔ تو ابتدا میں بچوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ والدین کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ مزاج ہمیشہ باقی نہیں رہتا ہے۔ جیسے ہی بچوں کے اندر تھوڑی بہت عمر بڑھتے بڑھتے، مان لیجئے 10 سال 9 سال یا اس کے بعد کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، بلوغت سے ذرا پہلے کے 2-3 سال اور پھر بلوغت اور اس کے بعد کے 2-3 سال آپ سمجھ لیجئے یہ جو مرحلہ ہوتا ہے۔ اور مجھے جیسے بتایا گیا کہ عام طور پر آپ جو پیرنٹس ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ اسی عمر کے بچوں کے پیرنٹس ہیں آپ، تو آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ محسوس کرتا ہے کہ بچہ پہلے اچھا تھا، اب اچھا نہیں، پہلے ہر بات سنتا تھا، اب سنتا نہیں، پہلے جو بھی کرتا تھا ہم کو بتاتا تھا، اب ہمارے سامنے ایک طرح رہتا ہے، پیچھے کچھ اور انداز میں رہتا ہے۔ تو ہر پیرنٹس، شاید ہم باہر جا کر اعتراف نہ کریں، باہر جا کر ہم یہی بولیں گے میرا بچہ اب بھی اچھا ہی ہے، لیکن تربیت کرتے ہوئے ڈے ٹو ڈے جو روزانہ کے معمولات بچوں کے ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں عام طور پر ایک چیز کا احساس ہوتا ہے کہ بچے میں تبدیلی آ رہی ہے، کچھ چینجز آپ نوٹس کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو صاف لفظوں میں کہوں، اگر ایسے کوئی چینجز آپ کی نظر میں نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نظر آپ کے بچوں پہ پوری نہیں ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے، اگر اس قسم کے کوئی چینجز، تبدیلیاں آپ کو اپنے بچے کے بیہیویئر میں، اس کے اپنے معاملات میں نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے بچے کو بہت قریب سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے جو ہے اپنے آپ کو کسی اور دنیا میں مشغول کر لیا ہے۔ آپ صرف بچے کو کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، آپ سے کبھی بات اتنا دیکھ رہے ہیں، آپ اس سے آگے بچے کی زندگی میں جو
چینجز آ رہے ہیں، اس کی صبح و شام کی زندگی میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان تبدیلیوں کو آپ گویا نوٹس نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ اپنے بچے سے غافل ہیں۔ آپ یہ نوٹس کیجئے، پہلا مسئلہ یہی آپ دیکھ لیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تبدیلیاں ہر بچے کے اندر آتی ہیں۔ آپ پہلی چیز یہ سمجھیں کہ ہر بچے کے اندر وہ تبدیلیاں آتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کا آنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ کا بچہ بگڑ رہا ہے۔ آپ ایسا ہرگز مت سوچیں، یہ بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہماری۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ پہلے جو بولو وہ کرتا تھا، اب نہیں کرتا ہے، جیسے بولو وہ سنتا تھا، اب نہیں سنتا ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں میرا بچہ بگڑ رہا ہے۔ نہیں، وہ بگڑنا نہیں ہے اس کا، ابھی بچہ بگڑا نہیں ہے آپ کا۔ پہلے آپ اپنے بچے کو سمجھیں، آپ کے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ بچہ خود نہیں سمجھ سکتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچے میں کیا چیزیں آ رہی ہیں جن کی وجہ سے یہ تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ یہ بات سمجھیں کہ بچہ جب تک چھوٹا ہوتا ہے اس کے اندر سوچ بھی اس کی لمیٹڈ ہوتی ہے، وہ تیز ترار ہوگا، شریر ہوگا، سب ہوگا، لیکن اپنے آپ کو ریکگنائز کرنا، یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والی جو بات ہے وہ بچپن میں نہیں ہوتی بچے کے اندر۔ لیکن جیسے ہی یہ بچہ ذرا ذرا بڑا ہونے لگتا ہے، لڑکپن کی دہلیز سے آگے نکلنے لگتا ہے، بلوغت کے قریب جانے لگتا ہے، اور میں آپ کی زبان میں کہوں تو 5th اسٹینڈرڈ 6th اسٹینڈرڈ میں آ کر اس سے آگے جانے لگتا ہے، وہاں سے بچے کے اندر دو چیزیں بڑی جو ہے تیزی سے پروان چڑھتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے بچے کے اندر خواہشات اور رغبات بڑھنے لگتی ہیں، اور یہ خواہشات کا مطلب صرف آپ اسے یہ خواہش نہ سمجھیں جس کو ہم جو ہے اس کی جنس سے متعلق یا اسی کو کہیے کہ سیکس سے ریلیٹڈ باتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ خواہشات عام طور پہ ہماری زبان میں یہی کہتے ہیں، نہیں وہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ خواہشات کا مطلب یہ کہ بچے کے اندر بہت ساری چیزوں کی طرف لپک، کوئی کھیلنے کا خواہش مند ہے، کوئی جو ہے دوستوں کے ساتھ جو ہے وقت گزارنے میں دلچسپ، یہ اس کی خواہشات بن کر ابھرنے لگتی۔ یہ ساری چیزیں جو اس قسم کی خواہشات ہیں، یہ خواہشات بچے کے اندر بڑھنے لگتی۔ تو ایک تو خواہشات بڑھنے لگتی، اور دوسری بات بچہ اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے، یعنی اسے لگتا ہے کہ میری اپنی بھی پرسنالٹی ہے۔ آپ نوٹ کر کے دیکھیں گے بچپن میں بچہ جو ہے کھیل کود میں زیادہ محسوس نہیں کرتا، لیکن لڑکپن کی عمر میں اگر پیرنٹس کا جھکاؤ کسی ایک کی طرف ہو، دوسرا بچہ بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، بڑی تیزی سے محسوس کرتا ہے، اور یہ شکایت کرتا ہے۔ آپ ہمیشہ اس کا فیور کرتے ہیں، وہ آپ کے بیہیویئر کی شکایت کر رہا ہے، لیکن آپ اس کی اس شکایت میں یہ دیکھیں کہ اسے احساس ہو رہا ہے کہ میں یہ نوٹس کر رہا ہوں، مجھے پتا چل رہا ہے آپ کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ بچہ کئی بار کہتا بھی ہے نا، نہیں مجھے معلوم ہے آپ مجھے جو ہے پہلا پھسلا کر کہیں بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہوتا کیا ہے، بچے کو اپنے آپ کی پہچان حاصل ہو رہی ہوتی۔ یہ جو چیز ہے نا، ایک تو خواہشات کا پروان چڑھنا، اور دوسری طرف بچے کا خود کو ریکگنائز کر کے اپنی ایک پرسنالٹی کو اسٹیبلش کرنا، جسے کہتے ہیں اپنی شخصیت کے وجود کو خود مان کر آپ سے منوانا شروع کرتا ہے۔ اس مقام پہ یہ چیز جو ہے فطری ہے، ہر بچے کے اندر آتی ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ بچے کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے۔ اب یہاں والدین جو غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ اس مرحلے میں چاہے ڈنڈے کے زور پر، ڈر کے مارے، یا پھر یہ کہ بہت شریف بچہ ہو تو ہماری محبت میں ہم جو بولیں وہ کریں، ہم جو کہتے ہیں وہی مانیں۔ یہ ہمارے اور آپ کا مطالبہ ہوتا ہے ہمارے بچے سے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا، بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچے یہ ہوتا کیا ہے، ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں بچے سے کہ گرچہ تمہیں اپنی پرسنالٹی کا ریئلائزیشن، اپنی آپ کی شخصیت کی پہچان ہو رہی ہے، اور تمہارے اندر اپنی اپنی خواہشات، تمہارے اپنی دلچسپیاں الگ الگ بڑھ رہی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو لا کر تم سرنڈر کرو ہماری بات کے سامنے، میں جو بولوں وہ کرو، میں جیسے بولوں ویسے رہو۔ آپ نوٹ کر کے دیکھیں، بچے کپڑوں کے معاملے میں اپنی پسند کی بات کرتے ہیں، کھانے پینے کے ڈے ٹو ڈے آپ جو ان کو توشہ دیتے ہیں، جو آپ ٹفن دیتے ہیں، اس میں وہ جو ہے اپنی پسند کی بات کرنے لگتے ہیں۔ حتیٰ کہ دوستوں کے ساتھ کھیلنے نہ کھیلنے، ملنے ملانے کے لیے آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ رہو، بچہ نہیں مانتا، نہیں میں اس کے ساتھ کھیلوں گا۔ یہ جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، اس موقع پر
ہمارا اور آپ کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ بچوں کو سمجھنے کے بجائے بچوں کو جھکانا چاہتے ہیں. ہم بچوں کو جو ہے جھکانا چاہتے ہیں, اور ایک لفظ بولوں اس کو ہم ایک طرح سے کہتے ہیں ہم دبانا چاہتے ہیں یا ان کو یہ خاص اس پہ ڈھکیلنا چاہتے ہیں. اس موقع پر اصل میں پیرنٹس کا بہت بڑا کام یہ ہے کہ وہ بچوں سے بات کیا کریں, بچوں سے ڈسکس کیا کریں, بچوں کو سمجھ کر سمجھایا کریں. آپ یقین کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی, کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. علم نے اس حدیث کی شرح میں جو باتیں لکھی ہیں اس کا ایک سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ بہت ہی شریف اور صحیح بچہ ہوتا, کوئی بچہ غلط نہیں ہوتا. غلط آدمی کا بچہ بھی, مان لو باپ جو ہے غلط آدمی ہے, کسی بھی حیثیت سے غلط ہے, اخلاقی اعتبار سے غلط ہے, اس کی کمائی غلط ہے, یا اس کے اپنا کوئی بھی کسی بھی حیثیت سے وہ غلط ہے, لیکن اس غلط والدین کا بچہ بھی اصل میں اچھا اور سچا اور صحیح بچہ ہوتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے, والدین اپنے بیہیویئر سے, اپنے سلوک سے, اپنے معاملے سے اس بچے کو بدلتے چلے جاتے ہیں. یہی اصل میں ہم اور آپ کرنے میں ناکام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بدل کر صحیح ٹریک پر نہیں لا پاتے, صحیح رخ پر نہیں لا پاتے. یہاں اصل میں بچے ہم سے یا تو دور ہو جاتے ہیں یا پھر وہ دوہری زندگی جینا شروع کرتے ہیں. دوہری زندگی کیا ہے, ایک وہ زندگی جو ہمارے سامنے جو ہمیں نظر آتی ہے, اور دوسری وہ زندگی جو ہمیں نظر نہیں آتی. بچوں کے اندر دو پرسنالٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اس کو ہم یوں کہیں کہ اس کو ہم کہتے ہیں پرسنالٹی کے حساب سے ان کی پرسنالٹی ویک ہوتی ہے. ایک طرح سے یوں کہ منافقت سیکھ لیتا ہے بچہ یا بچی. جیسے ابھی مثال ہمارے سامنے آئی, ہمارے جو آپ کے اسکول کے ذمہ دار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پیرنٹس کو تو یہی پتا ہے کہ بچہ موبائل لے کر ہوم ورک کر رہا ہے, بچہ موبائل لے کر کلاس کا کوئی کام کر رہا ہے, لیکن حقیقت میں وہ کیا کر رہا ہے, پیچھے سے اپنے مطلب کی چیز جو اسے پسند ہے, یوٹیوب دیکھ رہا ہے, فیس بک دیکھ رہا ہے, یا کچھ اور کر رہا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے, یہ ہم نے بچے کو اس موقع پر جیتنے کا جو موقع تھا کہ بچہ ہم سے اتنا فری رہے کہ ہم بچے کی خواہشات جو ہے وہ ایک جائز حد تک پوری بھی کریں, لیکن اس بچے کا اعتماد ہم پر اتنا رہے کہ ہم اگر کوئی بات کہیں تو بچہ سمجھ کر اسے قبول کرنے والا بنے. یہ کام ہم لوگ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں. اب یہ کام کیسے ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں پرابلم کہاں سے شروع ہو رہا ہے, اور کیوں ہم اپنے بچوں پر کنٹرول کو نہیں رکھ پاتے یا تربیت کیوں نہیں کر پاتے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو سمجھ کر ان کے حساب سے چلنے کے بجائے ہم چاہتے یہ ہے کہ بچے ہم کو سمجھ کر ہمارے حساب سے چلیں. آپ بتائیں عقل کس کی بڑی ہے, بچوں کی یا ہماری؟ کس کی عقل زیادہ بڑی ہے؟ ہماری عقل ہے. ہم بچوں کو سمجھ کر بچوں کو صحیح رخ پہ لا نہیں پا رہے ہیں. چھوٹی عقل رکھنے والے بچے ہم کو سمجھ کر ہماری بات قبول کر لیں. جو ہمارے لیے ممکن تھا وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں, جو ان بچوں کے لیے ناممکن ہے وہ بچے کر پائیں. یہی اصل میں ہماری اور آپ کی ناکامی کی بنیادی وجہ ہے. یہاں جو ہے اصل میں بچوں کے ساتھ ماں باپ کا انوالومنٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے. عام طور پر بچوں کے ساتھ پیار محبت اپنائیت کا معاملہ 5 سال 6 سال کے بچوں تک ہوتا ہے. اس کے بعد ایک ڈسٹینس ایک قسم کا پیدا ہو جاتا ہے, حالانکہ کوئی نہیں, زیادہ دوری نہیں, لیکن جو پیار محبت کا تعلق پہلے تھا وہ اب نہیں رہتا. اور بچوں کے اعتماد کا معاملہ آپ پر جو تھا وہ جو ہے متزلزل ہونے لگتا ہے. اب اسے آپ سے زیادہ اپنے کلاس میٹ دوست میں اعتماد نظر آتا ہے, بھروسے کا آدمی اس میں نظر آنے لگتا ہے. لیکن یہ اصل میں پرابلم ہے. اصل پرابلم یہاں ہے. اس مقام پر آپ کو محنت کرنا چاہیے, اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, آپ کو اپنا وقت لگانا پڑے گا. کیسے وقت لگانا پڑے گا؟ بچے کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا. کبھی بچے کے کھیلوں میں آپ کو بچے کے ساتھ کھیلنا پڑے گا. آپ بہت بڑے بزنس مین ہوں گے, یا کسی کمپنی میں آپ کا جاب بہت بڑا ہوگا, یا آپ جو ہے بہت ہی زیادہ جس کو کہتے ہیں ہیکٹک شیڈول, بہت ہی زیادہ ٹائٹ شیڈول میں جینے والی زندگی آپ کی. لیکن اس پورے شیڈول میں آپ کے اپنے بچے آپ کی سب سے بڑی دولت ہیں, اور سب سے بڑی کمائی, سب سے بڑی ذمہ داری, سب سے بڑا کارنامہ جو آپ کی زندگی میں ایم ہے وہ آپ رکھیے کہ آپ کے بچے کا اس میں سب سے زیادہ حصہ ہونا چاہیے. یہ اگر ہم اور آپ وہ باؤنڈنگ اپنے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان پیدا کر پائے تو پھر آگے کے مسائل بہت آسان ہوں گے. میں آج آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں صرف 2 ہی باتیں میرے پاس ہیں, لیکن میں پہلی بات جو بتا رہا ہوں وہ یہی بات اس میں سے ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر بھی اپنے بچوں سے بہت دور ہیں.
ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر بھی اپنے بچوں سے بہت دور ہیں. تو بہت پہلے واٹس ایپ پہ جو چیزیں آتی ہیں اس میں سے ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا تھا. مجھے لگا ہو سکتا ہے کسی نے بنایا ہو، مطلب صرف ایک میسج دینے کے لیے کسی نے بنایا ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی سچا واقعہ ہو. لیکن واقعہ سچا ہو یا بنایا ہوا واقعہ ہو، لیکن ہماری سوسائٹی کی بہت بڑی چیز جو ہے وہ ہم کو بتاتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ ایک بچے نے جو ہے اپنے باپ سے آ کر یہ کہا، ایک بچے نے آ کر اپنے باپ سے ایک بچے نے اپنے باپ سے آ کر یہ کہا کہ آپ جو ہے 1 گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں کتنے روپئے کما لیتے ہیں؟ آپ اپنے وقت اپنے 1 گھنٹے میں کتنا کما لیتے ہیں؟ تو باپ نے کہا مثال کے طور پہ 100 روپئے. 1 گھنٹے کی میری کمائی 100 روپیہ ہے. تو پھر ہفتہ 10 دن گزرنے کے بعد بچہ آیا، آ کر اس بچے نے جو ہے کیا کیا، 100 روپیہ بچے باپ کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ یہ لے لیجیے. پوچھا کیوں، کیا ہے یہ پیسے؟ کہا کہ میں بہت کوشش کیا کہ آپ کا کچھ وقت مجھے مل جائے، لیکن یا تو آپ کاروبار میں بزی رہتے ہیں یا پھر یہ گھر آنے کے بعد اپنے موبائل وغیرہ میں بزی رہتے ہیں. تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ کا وقت اگر مجھے پانا ہے تو مجھے جو ہے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور یہ 100 روپیہ میں جو ہے آپ کو دے رہا ہوں تاکہ وہ آپ کا 1 گھنٹہ مجھے آپ دے دیں. یہ واقعہ ہوگا، مجھے لگ رہا ہے کہ کسی نے میسج دینے کے لیے، سوشل میسج دینے کے لیے بنایا ہے. لیکن یہ سچائی ہے. آپ یاد رکھیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر بھی بہت دور ہیں ہمارے اپنے بچوں سے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے ہماری اپنی چیزیں ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتے. دیکھیے ایک ایسی جو ہے ایسا تعلق بچوں کے ساتھ قائم کیجیے جس میں بچہ آپ سے ڈرے لیکن حد سے زیادہ نہ ڈرے. ایسا تعلق اپنے بچوں سے قائم کیجیے کہ بچہ آپ سے محبت کرے لیکن محبت کے اس مقام پہ نہ جائے جہاں اسے یقین ہو کہ میری ہر غلطی معاف ہو جائے گی. یہ بہت نازک سا معاملہ ہے. تربیت میں آپ اسکول کی بات کریں، گھر کی بات کریں، آپ کہیں کی بات کریں، یہ تعلق اگر آپ نہیں بنا پاتے، ایز اے ٹیچر اگر آپ نہیں بنا پاتے یہ تعلق اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ایز اے پیرنٹ اپنے بچوں کے ساتھ یہ تعلق آپ نہیں بنا پاتے، تو آپ اپنے بچوں کی تربیت میں بہت بری طرح ناکام ہوں گے. پھر بچہ ہو سکتا ہے کسی اچھے ماحول میں جائے تو بن بھی جائے بچہ، لیکن بن بھی گیا تو اس میں آپ کا حصہ بہت کم ہے. آپ یہ یاد رکھیں. کئی بار ہوتا ہے نا، پیرنٹس کچھ ہوتے ہیں میرا بچہ ماشاءاللہ بہت قابل ہے بہت، لیکن آپ اگر اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں آپ کا کنٹریبیوشن کیا، آپ کا حصہ کیا ہے، کئی بار آپ کو خود ریئلائز ہوگا کہ آپ کا حصہ اس میں بہت کم ہے. وہ تو بنا دیا، اس کو ایک اچھا دوست مل گیا، ایک اچھا گھرانہ مل گیا، اچھا اسکول مل گیا، کوئی اچھا ماحول مل، کچھ تو ہوا، آپ نہیں تھے اس میں. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے بچہ بگڑ جاتا ہے تو ہم آسانی سے کہتے ہیں بچہ جو ہے فلاں کی وجہ سے بگڑ گیا. ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہم وہ جو ہے موقع ہم نے دیا ہے جہاں ہمارا اچھا بچہ بگڑ گیا ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک ایسی باؤنڈنگ، ایک ایسا تعلق آپ پیدا کیجیے. اور یہ کیسے ہوگا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو وقت دینا پڑے گا، بچوں کے ساتھ گفتگو کرنی پڑے گی، بات چیت کرنی پڑے گی. اور خاص طور پر تربیت میں بڑی اہم بات اس عمر کے بچوں میں، ہمارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں، بچوں کو سنانا چاہتے ہیں، نہیں، ان بچوں سے سننے کی عادت ڈالیے. آپ سنائیے کم بچوں کو، ان بچوں سے سننے کی عادت ڈالیے. کیا سنیں گے آپ؟ وہ بچہ بتائے گا آج اسکول میں کیا ہوا ہے، کس دوست کے ساتھ اس کی کیا لڑائی ہوئی. وہ ہنستے ہنستے بتائے گا میں آج اپنی سہیلی کو، بہت لڑکی بولے گی میں اپنی سہیلی کو یہ بولی تو سہیلی نے یہ کہا، ٹیچر نے سہیلی کو یوں ڈانٹا، سر ٹیچر نے یہ سوال پوچھا تو بچی نے یہ جواب دیا تو سارے بچے ہنس پڑے. وہ آپ کو لگے گا سلی سلی واقعات ہیں، لیکن آپ اس کو اتنا معمولی مت سمجھیے. یہی واقعات آپ کے بچے کے ذہن و دماغ کو بنا یا بگاڑ رہے ہیں. یہی چیزیں آپ کے بچے کے دماغ کو بنا یا بگاڑ رہی ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ وہ وقت گزاریے کہ جس وقت میں آپ کے بچے کے ساتھ صبح سے شام تک کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس لیے کہ بچہ جب تک چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ آپ کی نظروں سے دنیا کو دیکھتا ہے، وہ آپ کے کانوں سے دنیا کو سنتا ہے. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ وہ واقعات اپنے سنائیں، لیکن آپ اس میں سے بچے کو کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے یہ آپ بتائیں بچے. ہم کیا کرتے ہیں، بچے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سمجھ سے جو لینا چاہے لے لے، اس کے ساتھ ہونے والا بھلا واقعہ برا واقعہ اس سے جو لینا ہے وہی لیتا ہے.
اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ بچے کے ڈیولپمنٹ میں، اس کی نشو و نما میں، اس کی پرورش میں بہت ساری چیزیں نگیٹو آتی ہیں، منفی چیزیں آ جاتی ہیں، اس لیے کہ صحیح گائیڈنس نہیں ہوتی تو بچہ اپنے طرف سے کچھ نتائج اخذ کر لیتا ہے۔ تو بات میں بہت دور نہیں لے جانا چاہتا، میرے بات شیئر بھی ہے۔ پہلی بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ خاص طور پہ 5th اسٹینڈرڈ یا اس کے بعد 6th اسٹینڈرڈ یا اس کے بعد سے لے کر آپ مان لیں کہ کالج کے +2 پاس کرنے تک یا اس سے آگے تک بچے کی جو یوں سمجھیے کہ 8-10 سال کا جو وقفہ ہوتا ہے نا، یہ وقت اصل میں والدین کو سب سے زیادہ بچے سے قریب ہونا چاہیے۔ لیکن میرا اپنا جائزہ یہ ہے 95%، 95% پیرنٹس ایسے ہیں جو اس موقع پر اپنے بچوں سے دور ہیں۔ اس اعتبار سے اگر بچے کہیں بن بھی رہے ہیں تو بنا کوئی اور رہا ہے، والدین نہیں بنا رہے اپنے بچوں، اور بگڑ بھی رہے ہیں تو بگڑنے میں دونوں کا ہاتھ ہے کہ آپ نے ہاتھ اپنا حصہ ادا نہیں کیا اور دوسرے کسی ایسے کے حوالے کر دیا جس نے بچے کو بگاڑ دیا، ماحول نے بگاڑ دیا، اسکول نے بگاڑ دیا، گلی نے بگاڑ دیا، فلاں نے بگاڑ دیا، جو ملا اس نے بگاڑا اس کو۔ یہ پہلی چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ایز اے پیرنٹ آج سے آپ شروع کیجیے اپنے بچے کے ساتھ وقت گزارنا۔ کچھ نہیں، شام میں جو ہے موبائل آپ ذرا سا، آج ہماری زندگی میں موبائل کو جو وقت ہم نے دیا ہے اس میں سے صرف 30 منٹ آپ ہٹا دیجیے، کچھ بھی نہیں، موبائل بازو رکھ دیجیے، بچے کو بلائیے، پوچھئے کیا ہوا آج، کیا ہوا، کچھ پڑھے کیا، اسکول میں کیا ہوا، کچھ بھی، کسی دن ایسے ہی بات چیت کیجیے، کسی دن پوچھ لیجیے تمہارا دوست، بچے بتاتے ہیں میرا بیسٹ فرینڈ فلاں، میری بیسٹ فرینڈ فلاں ہے، لڑکی بتاتی، آپ اس کو جو ہے آگے بڑھ کر پوچھ لیا کیجیے آج تمہارے بیسٹ فرینڈ نے کیا کیا، کچھ کہا، کچھ نہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، بچوں کے ساتھ بات کرنا، ان کو سمجھنا، اس کے لیے اگر آپ وقت گزاریں گے، اور پھر اسی میں آتا ہے کہ کسی دن آپ جو ہے بچے کو باہر لے جائیں، ساتھ میں گھومنے کی جگہ پہ لے جائیں، کسی دن آپ لے جائیں بچے کو کھانا وانا کھلانے کی جگہ پہ لے جائیں، کسی وقت ایسا کریں کہ باہر سے کوئی چیز لا کر بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کھائیں پیئیں، کسی دن ایسا کریں، کچھ نہیں، سارے گھر والے مل کر آج کوئی کھیلے گے، گھر میں بیٹھ کر کھیلیں گے، انڈور کچھ بھی کھیل رہے ہیں ہمارا۔ یہ جو چیز ہے نا بچوں کے ساتھ، یہ آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح روپ پر لے کر جانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ یہ کر لیں گے اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے 50% میدان پر قابو پا لیا ہے۔ سیکنڈ بات، دوسری بات کیا ہے؟ دیکھیے میں ایک چیز بتاتا ہوں، ہماری اور آپ کی زندگی میں تربیت میں ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے بارے میں ہمارا اپنا جو ہماری سمجھ ہے نا، وہ بہت حد تک صاف نہیں ہے، اور اگر صاف بھی ہے خود یقین ہمارے اندر کم ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، دین جو ہمارا ہے دین اسلام، اس دین اسلام کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبیاں رکھی ہیں کہ یہ دین ہماری آخرت بناتا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ ہی کی اجازت سے، اللہ ہی کی مرضی سے اس دین پہ عمل کرتے ہیں تو ہماری آخرت اچھی ہوتی ہے۔ یہاں تک تو سب مانتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بتاتے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ اتنا ہی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، بے دین مسلمان، خود بے دین بھی ہوگا، اپنے بچے کو دین کی باتیں بتانا چاہے، کہے گا نہیں دیندار بنو آخرت اچھی ہوگی۔ لیکن میں جو بات آپ کو بولنا چاہتا ہوں وہ یہ، کیا آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ دین آپ کی دنیا بھی اچھی کرتا ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ یہ دین آپ کی دنیا بھی اچھی کرتا ہے؟ اس دین پہ چل کر آپ کی دنیا خراب نہیں ہوگی؟ آج ایک ذہن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ دین سے آخرت سنورتی، لیکن دین سے دنیا لمیٹڈ ہو جاتی ہے، یا اس کا جو مزہ ہے، اس کی تفریح ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے، یا پھر یہ کہ اس میں جو ہے ہماری اور آپ کی بہت ساری قربانیاں چاہیے، ہم اگر دین پہ عمل کریں گے تو دنیا میں بہت قربانیاں دینا پڑے گی، بہت مشکل ہو جاتا ہے، زندگی بڑی بھاری ہو جاتی ہے۔ یہ جو لائن ہے نا، یہ جو لائن، اس لائن کو ہمیں سب سے پہلے اپنے دل و دماغ میں کریکٹ کرنا پڑے گا کہ نہیں، یہ یقین ہمارے اندر ہو کہ یہ دین آخرت سے پہلے ہماری دنیا اچھی بناتا ہے۔ یہ یقین آپ کو کتنا ہے، آپ کی زندگی میں کتنا ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے بچے کی تربیت کتنی اچھی کر پاتے ہیں۔ مجھے معاف کیجیے یہ بات میں کہوں، میرے جائزے کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں، بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ دین سے آخرت بنتی ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دین سے دنیا ان کی اچھی ہوتی ہے۔ ان کو تو لگتا ہے دنیا اچھی کرنے کے لیے دین چھوڑنا پڑتا ہے۔ لوگ ایسے سمجھتے ہیں یا تو دنیا ہے یا تو دین ہے، دنیا چاہیے تو دنیا، دین چھوڑو، دین چاہیے تو دنیا چھوڑو۔
یا زیادہ اچھے دیندار بنو گے تو دنیا بہت چھوڑنی پڑے گی، اور دنیا ذرا اچھی چاہیے تو جتنی دنیا لوگے اتنا دین چھوڑنا پڑے گا. غلط بات ہے یہ بات، اس کو ہم کو سمجھنا پڑے گا، اور سمجھ کر یہ بات اپنے بچوں کو سمجھانا پڑے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اگر کسی بات کا حکم دیتا ہے تم کو تو اس میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ. دنیا کے اعتبار سے ہم آخرت کی بات میں نے کہا نا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم روک کر پھر دنیا کی بات کریں. آپ کیا اپنے بچے کو یہ سبق پڑھا پاتے ہیں، سمجھا پاتے ہیں کہ اللہ کسی بھی چیز سے منع کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز سے منع فرماتے ہیں تو اس میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس سے رکنے میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اگر تم کو رکے بغیر جس سے منع کیا وہ کام کرنے میں فائدہ نظر آتا ہے تو اس فائدے کے مقابلے میں نقصان بڑا ہے. یہ چیز تم سمجھو، ہم اپنے بچے کو سمجھا پائیں گے. جیسے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ابھی جس کے بیک گراؤنڈ میں جو یہ بات آئی میرے سامنے بات رکھی گئی کہ یہ جو لاک ڈاؤن کی مدت تھی نا، اس لاک ڈاؤن کی مدت میں آن لائن موبائل، اسمارٹ فون، حتیٰ کہ غریب سے غریب گھر کے بچے کو بھی پڑھنے کے لیے اسمارٹ فون خریدنا پڑا. جو پیرنٹ زندگی میں کبھی اسمارٹ فون نہیں خریدے تھے، بچوں کی تعلیم کے نام پہ انہوں نے اسمارٹ فون خریدا. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے بچے اسمارٹ فون استعمال کرنے والے تقریباً ہو گئے، اسکول والے بچے. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچوں کو وقت سے پہلے، عقل پختہ ہونے سے پہلے، سمجھداری آنے سے پہلے یہ موبائل ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. اب یہاں سے وہ سوشل میڈیا سے جڑے، اور سوشل میڈیا میں خیر کتنا ہے، شر کتنا ہے، یہ آپ سبھی جانتے ہیں. آپ سوچیں کیا اس میں جو ایکسس ہے، جو دروازے کھلتے ہیں ایک آدمی پر، کیا آپ کے بچوں پر ان دروازوں کا کھلنا ان کے حق میں اچھا ہے؟ کوئی نہیں مانے گا کہ اچھا ہے. ہو سکتا ہے بچہ آپ کا جو ایڈوانس ہوگا، کم عمری میں اسمارٹ فون استعمال کر رہا ہے، یہ آپ کو لگے گا، لیکن اس سے جو دروازے بچے پر کھل رہے ہیں، فیس بک کے راستے سے ہو، انسٹاگرام کے راستے سے ہو، یا ایون یوٹیوب کے راستے سے ہو، یا پھر جنرل جو ہے گوگل کر کے مختلف قسم کے ویب سائٹ تک جانے کی بات ہو، یا کوئی اور راستہ بھی ہو، بہت سارے، یہاں سے جو دروازے آپ کے بچے یا بچی پر کھل رہے ہیں، یہ دروازے ان کا بچوں پہ کھلنا صحیح نہیں ہے وقت سے پہلے. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ کئی بار ہم اور آپ جیسے جو عمر میں بڑے ہو چکے ہیں، 35 سال 40 سال کے آس پاس پہنچ چکے ہیں، ان کے لیے بھی ان دروازوں کا کھلنا خطرے سے خالی نہیں ہے. اللہ اگر ایمان تقوی مضبوط نہ رکھے، ہم جو ٹھوکریں کھاتے ہیں تو ہمارے بچے تو ان کی عقل ابھی پختہ نہیں نا، ان کو تو ہر چیز میں صرف کھیل کود نظر آتا ہے. ان پر ان دروازوں کا کھل جانا بہت بڑا خطرہ ہے. یہ ہے خطرہ. اب اس خطرے پر آپ روک کیسے لگائیں گے؟ ہم کیسے لگاتے ہیں؟ موبائل مت دیکھو، فلاں مت دیکھو، یہ مت کرو، وہ مت کرو. ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، غلط نہیں ہے، لیکن کیا اس سے بچے رک جاتے ہیں؟ ہمارے بچے اس محض اس کے کہنے سے رک جاتے ہیں؟ یہاں ہم کو وہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو بیٹا، اس سوشل میڈیا میں جو چیزیں آتی ہیں، مثال کے طور پر بچے کو آپ بتائیں کسی عورت کی تصویر دیکھنا حرام ہے بیٹا. کیوں حرام ہے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو ضرور اس میں کوئی بھلائی ہے. اب آپ اس کو سمجھا نہیں پائیں گے، ڈیٹیل میں نہیں جا پائیں گے. اس کی عمر کیا ہے کہ وہ کیا سمجھے گا، عورت کیا ہے، مرد کیا، اس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ 8 سال کے 9 سال کے بچے. لیکن آپ اگر اس کو کہیں یہ بیٹا گناہ ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے، کوئی عورت کسی مرد کو دیکھے، آپ یہ بتائیں کہ دیکھو بیٹا غیر محرم نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، محرم اور غیر محرم نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس لیے کسی سے بات کرنا، فری ہونا، ون ٹو ون گفتگو کرنا، پرائیویٹ چیٹنگ کرنا، یہ سب چیزیں غلط ہیں. اللہ نے منع کیا. اللہ کی عظمت، اللہ کا تعارف کروا، اللہ نے منع کیا. اس میں تمہارا نقصان ہے بیٹا. اگر اس میں خیر ہوتا، بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتا. یہ جو چیز ہے کہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کو ان کی زندگی میں حلال و حرام کی، جائز اور ناجائز کی حدوں کو بتا کر ان کو اس پر آمادہ کرنا کہ وہ یہ سمجھیں کہ مجھے جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس میں میری بھلائی ہے. آسان نہیں ہے، ایک مشکل ٹاسک ہے آپ کے لیے، لیکن اس ٹاسک کے بغیر آپ اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کر پائیں گے. اور اس کے لیے میں نے جیسے کہا نا، سب سے پہلے ہم کو یقین ہونا چاہیے، ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے جس چیز سے بھی منع کیا ہے اس میں نقصان ہی نقصان ہے، یا کم سے کم نقصان زیادہ ہے، تبھی اللہ نے منع کیا ہے. یہ جو چیز ہے تربیت میں، ہمارے اپنے بچوں کو دل و دماغ میں یہ بات بٹھانا. اب اسے آپ کیسے آسان کر کے بٹھاتے ہیں، سادہ الفاظ میں بٹھاتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ بیٹا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا. جیسے آپ موبائل میں بچہ کچھ غلط نہیں کر رہا، بیٹھ کر سیریل ہی دیکھ رہا ہے. جیسے بچے آ کر کہتے ہیں کہ بھائی ابو مجھے جو ہے 10 منٹ کے لیے موبائل دے دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں.
تو آپ 10 منٹ کے لیے موبائل دے رہے ہیں، لیکن آپ کیا یہ بتا رہے ہیں بیٹا 10 منٹ میں تمہیں کیا دیکھنا چاہیے کیا نہیں دیکھنا چاہیے؟ اگر آپ یہ نہیں بتا پا رہے ہیں اور بتانے کے ساتھ اس کی وجہ سمجھائیں کہ بیٹا یہ کیوں نہیں دیکھنا چاہیے اور یہ کیوں دیکھنا چاہیے، یہ کوشش یہ محنت آپ نہیں کریں گے تو پھر یوں سمجھیے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کی تربیت میں ناکام ہیں۔ اصل میں نوجوان نسل پر جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اسی عمر سے پانچویں جماعت چھٹی جماعت جو بچہ 8 سال 9 سال 10 سال تک آتا ہے، یہاں سے آپ وہ نزدیکیاں بڑھائیں گے۔ خاص طور پر میں کہنا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ اگر لڑکا ہے تو لڑکے کو باپ اپنے سے آپ سے قریب رکھے، اور اگر بچی ہے تو بچی کو ماں اپنے آپ سے قریب رکھے، ان کو احساس دلائے کہ اچھا میں پوری باتیں سب کو نہیں بتاؤں گی، ماں جو ہے بتائے تمہارے جو بھی راز ہوں گے میرے تک رہیں گے، ابا کو نہیں بتاؤں گی، اور باپ یہ کہ تمہارے جو بھی مسئلے ہوں گے مجھ تک رہیں گے، سب کو نہیں بتاؤں گا۔ ایک رازدان کی طرح اپنے آپ سے قریب کر کر ہم جب تک ان کو یہ اطمینان نہیں دلائیں گے کہ جو تمہارے حق میں بہتر ہے وہی کر رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ آپ کے بچے آپ کے ہاتھ سے نکلتے چلے جائیں۔ لیکن اگر ہم اور آپ نے یہ کوشش کی تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ 100% کامیابی مل جائے الحمدللہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ 100% کامیابی نہ ملے، بچہ پھر بھی غلطیاں کرے، لیکن وہ غلطی کس حساب سے کرے گا؟ اس احساس کے ساتھ کرے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں، اس احساس کے ساتھ کرے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور اللہ نے چاہا تو یہ آپ کی تربیت اور تعلیم رائے گا نہیں جائے گی، آج غلطی کرے گا کل رکے گا، پرسوں غلطی کرے گا پھر رکے گا، ہو سکتا ہے شروع میں کامیابی نہ ملے بعد میں جا کے کامیابی ملے، اور ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اتنی کوشش کے بعد بھی ناکام ہو جائیں گے، آپ ناکام ہو جائیں گے، لیکن آپ کی اس محنت کو آگے چل کر اسکول کے جو اساتذہ محنت کریں گے نا تو بچہ اپنے آپ کو کنیکٹڈ محسوس کرے گا، اسے احساس ہوگا کہ جو میرے اپنے ہیں، ماں باپ ہیں، میرے اساتذہ میرے ٹیچرز ہیں، اور اگر کوئی اور ان کے خاندان میں دوست احباب میں کوئی ایسا ہی دیندار اچھا آدمی اس کا دوست بن جائے تو اس کو پھر یہ ہوگا اتنے سارے لوگ مل کر جو چیز بتا رہے ہیں وہ میرے حق میں اچھی ہی ہوگی، اس بچے کی تربیت میں اس کا بڑا اہم کردار ہوگا۔ میں ڈیٹیل میں گئے بغیر کہ آپ موبائل سے بچے کو کیسے دور رکھیں، آپ سوشل میڈیا انٹرنیٹ سے کیسے دور رکھیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ 2 باتوں پہ آپ محنت کریں، صرف 2 باتیں، میں نے اب تک جو بات کی صرف 2 ہے میری پوری گفتگو کا۔ پہلی بات، آپ بچے کو سمجھیں کہ اس عمر میں اس کے اندر جو تبدیلی آ رہی اس تبدیلی میں آپ کا بڑا اہم کردار ہے، اور وہ کردار وہ ادا ہوگا جب آپ اپنے آپ کو اس بچے سے قریب رکھیں گے، اس کی زندگی میں اپنے آپ کو انوالو رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سے زیادہ اس کی زندگی میں اس کا ٹیچر انوالو ہو، میں بہت کلیئر بتا رہا ہوں، ٹیچر حالانکہ مربی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ انوالومنٹ آپ کا ہونا چاہیے اس کی زندگی میں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سے زیادہ اس کا کلاس میٹ کوئی دوست انوالو ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سے زیادہ اس بچے کی زندگی میں گلی محلے پڑوس کا کوئی آدمی ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، استاد بھی بہت اچھا، دوست اسکول کا بھی بہت اچھا، اور گلی کا دوست بھی بہت اچھا، برے ہو تو برے، میں کہہ رہا ہوں اچھے دوست بھی ہو، اچھے لوگ بھی ہو، تب بھی ان سے زیادہ آپ کا اس بچے کی زندگی میں انوالومنٹ ہونا چاہیے، اس کا اٹیچمنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے، آپ آزما کر دیکھیں بچے میں کتنی تبدیلی آپ لا سکتے ہیں۔ ایک بات میں نے یہ کہی، اور دوسری بات میں نے کہی کہ اب اٹیچمنٹ کے بعد آپ دیں گے کیا بچے کو؟ دیں گے بچے کو یہ کانفیڈنس کہ دیکھو تمہیں جو ہے صحیح غلط کی پہچان اپنے طور پہ نہیں ہو پاتی، جیسے ہمیں بھی بہت ساری چیزوں میں صحیح غلط کی پہچان نہیں ہو پاتی، اس لیے صحیح غلط کی پہچان وہی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، رسول اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اس کے مطابق صحیح غلط کی پہچان ہم کر کے آگے بڑھیں گے تو اس میں ہماری دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کے فائدے سے پہلے۔ آخرت اللہ بنائے گا لیکن اس سے پہلے ہماری اور آپ کی دنیا بنے گی، اللہ دنیا کو اچھا کرے گا، یہ یقین بچوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی 2 باتیں مجھے آج آپ کے سامنے بنیادی طور پہ ذکر کرنی تھی، مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ نے یہ بات جو ہے سمجھی ہے، تو ضرور آپ جا کر اپنے بچوں کے ساتھ وہ تعلق وہ رشتہ قائم کرنے کے لیے محنت کریں گے، اور اس انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات اور تمام خواتین کو اس عظیم ذمہ داری کو اچھے انداز سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے اور آپ کے لیے آسان فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کے اخیر میں اسکول کے جو ذمہ دار حضرات ہیں تمام احباب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں مجھے مدعو کر کے
اس بنیادی مسئلے پر کچھ دیر تک گفتگو کرنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک وزادک اللہ فی کل شیء وزادک اللہ فی علمک وعمرک. شیخ بہت بہترین باتیں ہمارے سامنے رکھ رہے تھے اور بہت ساری اچھی نصیحتیں ہم لوگوں کو کر رہے تھے. اس کے بعد میں شیخ حبیب الرحمن سلفی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ کچھ نصیحتیں ہمارے سامنے رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. علماء کرام، معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین، آج کے اس مختصر سے پروگرام کا جو اصل ہدف اور مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم میں سے تقریباً تمام لوگ بحیثیت والد اور جو بہنیں اوپر بیٹھی ہیں وہ بحیثیت ماں ہیں، یا کسی بھی طرح سے ہم لوگ کسی نہ کسی شکل اور انداز میں اپنے بچوں کے لیے ہم خود ایک قیمتی اثاثہ ہے اور ہمارے بچے بھی بہت قیمتی اسٹ ہیں ہمارے لیے، اور اس کو بہت اچھی طرح سے محسوس کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی ہمارے لیے بالکل واضح رہے کہ شریعت نے ہمیں والدین کا جو مقام و درجہ دیا ہے، یہ درجہ اور مقام یوں ہی اور بغیر کسی بڑی ذمہ داری کے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی ذمہ داری ہے جو شریعت نے ہمارے اوپر ڈالی ہے. یہ ہمارے لیے کوئی آپشنل اور اختیاری معاملہ نہیں ہے کہ ہمیں ٹائم ملے گا تب ہم یہ کریں گے، ہمیں فرصت ملے گی تب ہم اسے انجام دیں گے. نہیں، بلکہ ہمیں وقت نکالنا ہے، ہمیں ان ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور ایسے ہی ان کو اچھی طرح سے نبھانا اور انجام بھی دینا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا. باپ ذمہ دار ہے، والرجل راع فی اہل بیتہ، ایک گھر کا جو ذمہ دار ہے، یہ ہیڈ آف دا فیملی ہے، اسے بھی اپنے گھر والوں کے تعلق سے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک نبھایا اور انجام دیا ہے. والمرأة راعیة فی اہلها وہی مسئولة عن رعیتها، ہماری جو بیویاں ہیں وہ بھی ہمارے گھروں میں ان کا بھی ایک بڑا اہم رول اور کردار ہے جسے شریعت نے متعین کیا ہے، اور ہماری بیویوں کو بھی اللہ کے آگے اپنی ذمہ داریوں کا حساب دیے بغیر کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. لہٰذا ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے کچھ ریسپانسبلٹیز اور ذمہ داریاں ہیں جو دی گئی ہیں، ان کو سمجھنا بھی ہے اور ان کو ادا بھی کرنا ہے. آج کے اس دور میں جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے یا سب سے بڑا جو سینسٹیو اور حساس مسئلہ ہے وہ ہے انٹرنیٹ اور جو سوشل میڈیا ہے اس کے تعلق سے، کیونکہ ڈھیر سارے فتنے ہیں. فتنوں کو اب تو گن پانا اور شمار کر پانا بھی مشکل ہے، لیکن جو فتنہ سر چڑھ کر بول رہا ہے اور جو فتنہ سب سے خوفناک ہے کہ جو ہمارے بچوں کا جو اس وقت
प्रेजेंट टाइम है और जो आने वाला फ्यूचर है, दोनों पर बहुत जबरदस्त तरीके से असर डाल रहा है, वो यही सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल है। इसका एक्सेस जितना आम हो गया है, उसका इम्पैक्ट भी उतना ही ज्यादा गहरा है हमारे बच्चों के ऊपर। तो इस जमाने में और आज के दौर में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत और उसकी अहमियत है कि कहाँ इस मामले में हमसे चूक हो रही है कि जिनकी इस्लाह करनी है, और क्या हमें अपना एक प्लान और एक प्रोजेक्ट दिमाग में रखना चाहिए कि जिसको अंजाम देना है। बहुत उम्दा तरीके से मुझसे पेशरो मेरे शेख ने उसको जिक्र किया है। बस उन्हीं बातों को मैं अपने अंदाज में पेश करने की कोशिश करूंगा, और मुमकिन है कि ढेर सारी बातें मुकर्रर हों, लेकिन इंशाअल्लाह फिर भी किसी भी अहम चीज को उसकी अहमियत के साथ दिल में उतारने के लिए तकरार के साथ या रिपीटेडली उसका आना भी जरूरी है। हम ये समझते हैं कि जो इंटरनेट और सोशल मीडिया का जो ये रेला है और उसका जो दौर है पूरी ताकत के साथ, इसने हर तबके को अपनी लपेट में ले लिया है। क्या ये हम देख नहीं रहे कि जवान और बूढ़े, मर्द और औरतें, बच्चे और बच्चियां सब इसकी लपेट में हैं। किसी तबके को इसने छोड़ा नहीं है, और बहुत अच्छी तरह से हम इसको भी देख रहे हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे है कि हम अपना मोबाइल फोन उठाते हैं। उठाते वक्त मकसद ये होता है कि जल्दी से हम व्हाट्सएप चेक करके रख देंगे। हार्डली 1 मिनट के लिए हम उठाते हैं या कुछ सेकंड के लिए ईमेल चेक करके रख देंगे, लेकिन जब वो सेलफोन हमारे हाथ में आता है तो 1 घंटा तक हाथ में रहता है, और 1 घंटा से और हमें पता भी नहीं चलता है कि वो 1 घंटा कब गुजर गया और कैसे 1 घंटा हो गया। ये चीजें हम अपने अंदर भी पा रहे हैं। सेम यही चीजें बच्चों के ऊपर भी अप्लाई होती हैं, और बच्चों के साथ भी यही मामला है। जो मैच्योर्ड लोग हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, खतरनाक उनके लिए भी है। वक्त की बर्बादी और ऐसे ही गुनाहों की कसरत, ढेर सारी नेकियां भी उसमें कुछ है, लेकिन उनका कंटेंट कम ही है निस्बतन। तो ज्यादातर वो चीजें होती हैं वो हमारे लिए भी नुकसानदेह है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो उनका बचपन है, एकदम स्लेट के मानिंद उनका दिमाग है। बहुत ही सेंसिटिव टाइम है उनके लिए, खास तौर से जो 10 साल से कम उम्र या टीनेजर है, उनका भी तो मामला, उनका तो और भी ज्यादा है नाजुक। दिमाग बिल्कुल प्लेन है। जो चीजें वो उसमें देखेंगे, वो कार्टून देख रहे हैं, उनका जो कैरेक्टर है, या यूट्यूब पे कोई प्रोग्राम देख रहे हैं। और अब तो बच्चे और भी ज्यादा एडवांस हो गए हैं लॉकडाउन के बाद से, क्योंकि लीगल तरीके से हमने उनको मोबाइल फोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है हमने दिया है, तो अब घंटों उन्होंने उसमें गुजारा है। तो बहुत ठीक ठाक तरीके से बच्चे वक्त से बहुत पहले ढेरों चीजों से वाकिफ हो चुके हैं, और बहुत सारी चीजों से वो अच्छी तरह से उसमें, बल्कि यूं कहूं कि इन्वॉल्व हो चुके हैं। जो चीजें वो उसमें देखेंगे, जो कंटेंट उनकी नजरों के सामने आएगा, जो तस्वीरें आएंगी, जो वीडियोस आएंगे या एड्स आएंगे, ये सारी चीजें जो उनकी निगाहों के सामने आएंगी, इस बचपन में उनके दिलो दिमाग पर पत्थर की लकीर की तरह नक्श हो जाएंगी। हम अपने जहनों से मिटा सकते हैं, और या उसके असर को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी उम्र बड़ी है, अक्ल थोड़ी सी पुख्ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है। लेकिन बच्चे जो देखेंगे वो अच्छी तरह से उनके दिलो दिमाग पर वो चीज नक्श हो जाएगी। और अच्छी चीजें देखने में भी बीच बीच में अनवांटेडली जो चीजें आती हैं एड्स की शक्ल में या और चीजों की शक्ल में, हम सब जानते हैं कि वो क्या आती हैं और उनकी शक्लें कैसी होती है, और उनके पीछे का जो कुछ भी है उसका बैकग्राउंड हमें अच्छी तरह से पता है। अगर बचपन में ये चीजें दिलो दिमाग पर नक्श कर गई तो जवानी में क्या होगा। मैं समझता हूं फिर ऐसे बच्चे और ऐसे बच्ची की जवानी बहुत खौफनाक और डेंजरस हो सकती है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज जहनों में उतरती जाएगी और जहन को बहुत अच्छी तरह से अपने ग्रिप में लेती जाएगी, बल्कि
पूरे तौर पर दिलो दिमाग में ये चीज हावी होती जाएगी। एडिक्शन की जो हालत है, अब तो एडिक्शन की हालत हो चुकी है, अब तो बाकायदा उसकी लत हो चुकी है, छोटों को भी और बड़ों को भी। हम अपने बच्चों को देखते हैं कि हम लोगों ने इस मामले को इतना हल्का लिया है कि अपने छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल देते हैं कि मोबाइल का वो उसका प्रोग्राम देखता है, वो अपना कार्टून देखता है, तब माएँ उसको खाना देती है, तब वो आसानी से उसका दिमाग उधर रहता है और फिर खाना जाता है। हालांकि उस खाने की उसकी तासीर और उसकी कुव्वत भी कम हो जाती है कि जब बच्चे का दिलो दिमाग कंप्लीटली एक दूसरी चीज पर लगा हुआ है। तो बहरहाल वो एक साइंटिफिक चीजें हैं। तो आज हालत ये है कि उसके बगैर बच्चा खाना नहीं खाता है, उसको टीवी के सामने बैठाना ही है, उसको कार्टून देखने के लिए अलग से टाइम चाहिए, उसको अपनी पसंद का, बल्कि बाकायदा बच्चे सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो उनके सब्सक्रिप्शन की चीजें उन्हें देखनी ही है। अगर आप ना दें, आप देख लें 5-6 साल के बच्चे बच्चियां कितना जोर से चीखते हैं, बल्कि पूरे तौर पर अपनी जिद और अपनी ताकत के साथ वो हमें मजबूर करते हैं कि हम किसी न किसी तरह अपना मोबाइल उनको दे दें, और हमें देने पर मजबूर होना पड़ता है। ये बातें क्या एडिक्शन की नहीं है? क्या ये लत की दलील नहीं है? ये दलील नहीं तो फिर और दलील क्या है? और ये बात भी अब प्रूव हो चुकी है साइंटिफिकली भी या सोशल साइंटिस्ट के जरिए भी कि स्क्रीन जब किसी के सामने होता है, स्क्रीन पर जब हमारी निगाहें होती हैं तो एक केमिकल रिलीज होता है दिमाग में, और वो केमिकल जो रिलीज होता है वो एक चेन स्मोकर जो पैदर पे सिगरेट की कश मारता है, उस वक्त उसके लिए जो केमिकल रिलीज होता है उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा, और उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक मोबाइल की स्क्रीन से दिमाग में आता है। हम लोग इसको महसूस कर सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं कि आप कुछ घंटों के लिए अपना फोन जानबूझकर या अनजाने में घर पे छोड़ दीजिए और आप बाहर निकल आइए। जो बौखलाहट रहती है हमारी और जो बेकरारी रहती है, ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा गुम हो गया है, ऐसा लगता है कि हमने अपने बेटे को गुम कर दिया है। मोबाइल को बस छोड़ देने पर मोबाइल गुम नहीं हुआ है, हमने उसको घर पे रख दिया है या हम अपनी ऑफिस में भूल कर चले आए। हमारी हालत ये होती है। ये जो हमारी हालत है ये एडिक्शन की ही दलील है। ये ठीक उसी तरह बौखलाहट होती है कि जिस तरह ड्रग्स का एडिक्टेड आदमी इसके पीछे बेचैन होता है जब उसको उसकी वो चीज नहीं मिलती है कि जिसका वो आदी है। तो एडिक्शन की कैफियत बहुत बुरी तरह से और उसकी लत बहुत बुरी तरह से उसके अंदर हम घिर चुके हैं, हमारे ऊपर हावी हो चुकी है और हमारे बच्चों पर भी हावी हो चुकी है। लिहाजा मैं समझता हूं कि दोनों लेवल पर काम करने की जरूरत है। हमें अपनी इस्लाह की भी और अपने बच्चों की भी इस्लाह की, दोनों लेवल पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर वन साइडेड अगर आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल कारगर नहीं होगी, या कारगर होगी भी तो बराए नाम होगी। वो कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, जिस हदीस की जानिब शेख ने इशारा किया है, वो हदीस हमें यही बतलाती है कि फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। बच्चा तो बिल्कुल ठीक और ऐन फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसका दिलो दिमाग बिल्कुल साफ सुथरा, क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतर होता है। उसके माँ बाप अगर यहूदी हैं तो बच्चा यहूदी हो जाता है, उसके माँ बाप अगर नसरानी है तो बच्चा नसरानियत की तरफ जाता है, उसके माँ बाप अगर आग की पुजारी है तो बच्चा आग की परस्तिश की तरफ जाता है। हमारी जो आदतें हैं, हमारा जो बिहेवियर या एटीट्यूड है, हमारी जो रोजमर्रा का जो मामला है, जो हम घर में जो सुबह शाम नजारा पेश करते हैं, वो बच्चों पर खुद ब खुद वो चीज चली जाती है। बच्चे खुद ब खुद उसको अडॉप्ट करते चले जाते हैं, उनके ज़हन दिमाग में वो चीज खुद ब खुद उतरती चली जाती है। लिहाजा मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि हमें अपनी इस्लाह पहले करनी है। ये जो हमारे घरों का नजारा है कि कभी कभार हम सोफे पर बैठते हैं, हम भी बैठे हैं, हमारी बीवी भी बैठी है, बच्चे भी बैठे हैं, और 3, 4, 5 जितने हैं वो सबके सब अपने फोन में बिजी हैं। कोई किसी से गुफ्तगू नहीं कर रहा है, कोई किसी से गुफ्तगू नहीं कर रहा है, सब अपने अपने उसमें बस उंगली कर रहे हैं और उसमें और वो स्क्रॉलिंग हो रहा है, वो सब कुछ चल रहा है। कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है तो कोई देख रहा है, कोई उस पर हंस रहा, सब अपनी दुनिया। यानी उस चीज ने तो रिश्ता नाता भी बिगाड़ दिया। अब हमारा रिश्ता हमारे बच्चों से बहुत कम हो गया है, बल्कि मियाँ बीवी एक साथ रहते हुए भी दूर दूर रहते हैं।
وہ اپنے فون میں اور یہ اپنے فون میں، ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی دور دور ہے، سب اپنی اپنی دنیا میں، وہ اپنے انسٹاگرام پر ہے اور یہ اپنے فیس بک پر ہے، دونوں لگے ہوئے ہیں اور دونوں بالکل بزی اور مصروف ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب ہمارے بچے یہ کہتے ہیں، بلکہ ان کی باتوں سے لگتا ہے وہ انہیں تنہائی چاہیے، تنہائی، انہیں اب اکیلا پن زیادہ پسند ہے، اسی فون کا نتیجہ ہے، اس کا ایڈکشن اور اس کے لت اور اس کا رسیا ہونے کا نتیجہ ہے کہ وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ہم اور وہ رہنا اکیلے پسند بھی کیوں نہ کریں، کیونکہ ہم بھی ان کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتے، ہم بھی بزی ہیں اور اپنے فون کو بزی رکھتے ہیں اور فون کے ساتھ ہم بزی رہتے ہیں۔ تو اب نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک ساتھ رہتے ہوئے والدین اور اولاد کے درمیان رشتے اتنے بہتر، اتنے خوشگوار اور محبت بھرے اب رہ نہیں گئے کہ جس کو دوبارہ لانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں اب پوائنٹس کی شکل میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ کچھ باتیں آپ لوگوں نے سنی ہے، کچھ اور اضافے کے ساتھ یا انہی کی تکرار کے ساتھ میں کچھ باتیں واضح کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بیسکلی آپ یہ جان لیجئے کہ پیرنٹس ہونا یا پیرنٹنگ فل ٹائم جاب ہے، یہ فل ٹائم جاب ہے، یہ 10-5 منٹ یا سنڈے سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ آپ ویکلی ونس ان کو کسی ریسٹورنٹ میں جا کر ایک بار کھانا کھلا دیں، کام نہیں چلنے والا ہے۔ آپ ان کے لیے کچھ ہوٹل سلا دیں، ہماری ڈیوٹی اور ہماری ذمہ داری مکمل نہیں ہوئی جو اللہ کی طرف سے لگائی گئی ہے، یہ فل ٹائم جاب ہے۔ اور اس کو ذہن سے نکال دیجئے کہ ہم بہت بزی ہیں، ہم نے اپنا شیڈول بگاڑ لیا ہے، بزی نہیں ہے، ہم اتنے بھی بزی نہیں ہیں کہ جتنے ہم سے پہلے کے لوگ یا یہ سارے جو انفارمیشن کا جو سیلاب آیا اس سے پہلے جتنے لوگ بزی تھے اس کے مقابلے میں اصل پوچھیں تو ہم کم بزی ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو مصروف کر رکھا ہے۔ پہلے جو کام 3 گھنٹے میں ہوتا تھا وہ کام 1 گھنٹے میں ہوتا ہے اور ڈیوریشن اتنا ہی ہے 24 گھنٹے کا، پھر ہم بزی کیسے ہو گئے؟ سچ پوچھیں تو آج ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ہم ٹائم کے کم ہونے کی شکایت اور اس کا کمپلین کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے غلط چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کر رکھا ہے اور ٹائم کا مس مینجمنٹ ہے ہمارے پاس، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت۔ سب سے پہلی چیز فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف ہمیں اپنے بچوں کو لانا چاہیے، فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف اپنے بچوں کو لانا چاہیے۔ یہ فزیکل ایکٹیویٹی ہم اپنے ساتھ ورزش کے لیے، ایکسرسائز کے لیے یا واک کے لیے یا کسی بھی دوسری شکل میں اگر بہتر ہو، اگر یہ ممکن ہو تو ہم انہیں اپنے ساتھ اگر رکھ سکتے ہو تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اپنے ساتھ انہیں رکھ پانا ان کی ٹائمنگ کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا کوئی آلٹرنیٹو انتظام کرنا چاہیے تاکہ انہیں آپ کمپلیٹلی ڈیجیٹل لائف سے نکال کر ایک فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف ڈال سکیں، کہ تاکہ اتنا وقت جو ان کے دماغ کو، ان کی آنکھ کو، ان کے دلوں کو، ان کی سوچ کو، ان کے ایموشن کے ساتھ جو چیزیں ان کے ساتھ کھیل رہی ہیں آپ ان کو باہر لا سکیں۔ ہمارے بچوں کا ہیلتھ بھی اس سے حد درجہ افیکٹ ہو رہا ہے، تو فزیکل ایکٹیویٹی میں جب ہم ڈالیں گے تو انشاءاللہ اتنی دیر تک تو اس سے باہر ہو جائیں گے، اور یہ ان کے لیے ان کی اچھی نشو و نما کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ٹیچر کی ذمہ داری نہیں۔ اسکول والے اپنی جب ایکٹیویٹی وہ پی ٹی اور سب کیا کیا ہے وہ اپنے حساب سے وہ کرتے ہیں، لیکن ایک مستقل طور پر ہمیں ایک باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ان کی روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے، یہ دوسرا پوائنٹ، ان کی روحانی تربیت ہی وہ چیز ہے جو ساری چیزوں کو چینج کرتی ہے۔ روحانی تربیت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے بچے اور بچی کے سامنے ایک کمپٹیشن کے طور پر، ایک پرائز کے طور پر آپ انہیں اچھی طرح سے انکریج کریں اور یہ کہیں کہ فلاں صورتیں وہ آپ کو اگر حفظ کر کے دے دیں تو آپ ان کو یہ پرائز دیں گے۔ آپ ان کو اس طرح ان کو موٹیویٹ کریں، آپ آخری جز اما پارا کو آپ حفظ کرنے کے لیے انہیں رغبت دلائیں۔ اپنے بیٹے اور بیٹی یا بیٹیوں اور بیٹوں کے درمیان آپ ایک کمپٹیشن کا اس چیز کے لیے ماحول پیدا کریں، مسنون دعاؤں کو یاد کرانے کا کمپٹیشن ڈالیں، اور ایسے ہی کم از کم 2-3 بار ان دعاؤں کا ٹرانسلیشن اور ان کا ترجمہ بھی پڑھنے کے لیے آپ کہیں۔
آپ نظر رکھیں کہ میرا بیٹا واش روم جاتے ہوئے دعا پڑھتا ہے کہ نہیں، بیٹی سونے کے لیے جب بیڈ پہ جاتی ہے تو دعا پڑھتی ہے نہیں، ان کی پریکٹیکل چیزوں پر دعائیں یاد رہتی ہیں بٹ وہ پریکٹس میں نہیں رہتی ہے. تو جب پریکٹس میں نہیں ہے تو یہ دین پریکٹیکل دین ہے، یہ کوئی تھیوری نہیں ہے. آپ سیکھ لیں اور آپ جان لیں، آپ کہیں کہ مجھے یاد ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ یہ ہمارے عمل میں یہ چیز نہ جائے اور ہماری پریکٹس میں جب تک یہ چیز نہ آئے. آپ کو یہ کام کرنا ہے. اخلاق و آداب بھی روحانی تربیت کا بڑا حصہ ہے. آج کے زمانے میں میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جس کی سخت ضرورت ہے. اخلاق و آداب، ایٹیکیٹس، بچے انتہائی کمزور ہیں. آج کے زمانے میں بچوں کے اندر چڑچڑاپن بہت ہے، ضدی بہت ہے، وہ بھی موبائل ہی کا نتیجہ بہت حد تک. کچھ حد تک ہماری تربیت کی کمی ہے اور کچھ حد تک یہ موبائل کا ایڈکشن ہے جس نے ان کے ایموشن کو بگاڑا ہے اور چڑچڑاپن ان کے اندر آ چکا ہے. اس کا نتیجہ اور اس کا برا نتیجہ اس کا یہ بھی ہے. ہمیں چاہیے کہ انہیں گفتگو کیسے کی جاتی ہے، انہیں اپنی آواز پست رکھنی ہے. سامنے ان کا باپ ہے، ان کی ماں ہے، ماں باپ کے آداب کیا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، کیسے سویا جاتا ہے، کیسے اٹھا جاتا ہے، کیسے چلا جاتا ہے، کیسے کھایا پیا جاتا ہے. یہ دین اسلام تو پیشاب اور پاخانے کے آداب بھی سکھلاتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی تربیت نہ کی گئی ہو دین اسلام میں. الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسی شریعت اور ایسے دین کے ماننے والے ہیں. ہمارے بچے اگر اس چیز کو نہ سمجھے اور ہم سمجھانے میں ناکام رہے، بہت بڑا نقصان، بلکہ اس سے بڑا نقصان اور کچھ نہیں ہو سکتا. آداب انہیں سکھلائیں. حکیم لقمان کا جو ذکر ہے سورہ لقمان میں اور بچے کی تربیت اور نصیحت کا جو بالکل سلسلہ ہے، انہوں نے یہی کہا کہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تم اپنا چلنا، تمہارے چلنے کا جو اسٹائل اور انداز ہے وہ بہت ٹھیک ہونا چاہیے. چلنے کا انداز بھی ہے دین میں. پٹخ پٹخ کر اپنے پیروں کو زور مار کر کے جس طرح چاہے اس طرح نہیں چل سکتے ہیں. بہت اچھی چال اور اچھے طریقے سے، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ چلتے تھے تو لگتا تھا کہ آپ اپ سے ڈاؤن کی طرف اتر رہے ہیں. جب ہم اپ سے ڈاؤن کی طرف اترتے ہیں تو چلتے ہوئے ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ باڈی تھوڑی سی آگے کی طرف جھکی ہوئی رہتی ہے اور قدم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا یہ انداز تھا. چلنے کا انداز بھی سکھایا جا اور بچے کی تربیت کی جا رہی ہے. قرآن میں وہ نمونہ اور مثال دیا ہے. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھنا، چیخ چیخ کر زور زور سے نہیں بات کرنا، جیسا کہ آج کل بچے ماں باپ کے سامنے بھی چیختے ہیں اور اپنے ٹیچرز کے سامنے بھی چیختے ہیں. انہیں نہ چھوٹوں کا پتہ ہے نہ بڑوں کے آداب کا لحاظ ہے، کچھ نہیں جانتے. یہ کون سکھائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ انہیں بتائیں کہ چیخ کر بولنا یہ گدھے کا کام ہے. قرآن یہی کہتا ہے. میں نے کچھ سخت لفظ اپنی جانب سے نہیں استعمال کیا، قرآن کے الفاظ ہیں. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے خراب، مکروہ، ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے جو چیختا ہے. آپ اسے بتائیں کہ قرآن یہ کہتا ہے بہت پست آواز میں گفتگو کی جائے. یہ روحانی تربیت کا بڑا حصہ ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ جس کو ہمیں کرنا ہے. اور ایسے ہی بچے کو فرائض اور واجبات بتائیں. یہ فرض ہے، نماز فرض ہے بتائیں. دوسری اور چیزیں بھی فرض ہے، صاف اور کھلے لفظوں میں بتلائیں. 7 سال سے 10 سال تک آپ ایک بہت پیار سے ایک ہلکے میں آپ بتلائیں. کبھی وہ بچہ کرے گا اور کبھی چھوڑے گا، کوئی بات نہیں. شریعت نے بھی اس کے لیے اتنا ریلیکس دیا ہے. 10 سال کے بعد آپ کو اسٹرکٹ ہونا پڑے گا اور آپ کو کہنا پڑے گا یہ فرض ہے، تم چھوڑ نہیں سکتے ہو. اللہ اس سے ناراض ہوں گے، تمہیں اللہ کے آگے جواب دینا پڑے گا. میں یا کوئی نبی بھی اب تمہاری مدد کے لیے اس موقع پر نہیں آ سکتا ہے. تم نے فرائض میں کوتاہی کی ہے اور تم اللہ کے آگے جواب دو. حلال اور حرام انہیں سمجھائیں، کھل کر گفتگو کریں. ایک ایج ہونے کے بعد، خاص طور سے ٹین ایج کا جب سلسلہ شروع ہو تو کھل کر گفتگو کریں. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تمہارا دوست کیسا ہو یا بچی ہے تو تمہاری سہیلی کیسی ہو، یہ سب کچھ صاف اور کھلے لفظوں میں گفتگو کریں. بچے کے ساتھ باپ
اور بچی کے ساتھ اس کی ماں اس بارے میں گفتگو کرے۔ ایسے ہی ہمیں ایک کام اور کرنا ہے کہ جب پکنک کے لیے یا بچوں کے ٹائم پاس کے لیے ہم انہیں لے کر جاتے ہیں تو ہم کہاں لے کر جاتے ہیں اس کا بھی خیال رہنا چاہیے۔ اگر آپ انہیں تھیٹر لے کر جاتے ہیں تب تو آپ نے بگڑنے کا سامان فراہم کر دیا ہے۔ اگر آپ انہیں ایسی جگہ لے کے جاتے ہیں جہاں بالکل فحش اور نیوڈ قسم کی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں تب تو آپ نے ان کی اخلاق اور ان کی روحانی چیزوں کو بگاڑ دیا اور گندگی کو اس میں داخل کر دیا اور اس میں بدقسمتی کے ساتھ ماں اور باپ کا حصہ آ گیا، تب تو ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں۔ اس کا خیال رہنا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کے ٹائم پاس کے لیے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ بہت مناسب جگہ ہونی چاہیے، بہت مناسب جگہ ہونی چاہیے، اور اگر ایسی کوئی مناسب جگہ آپ کو نہیں مل پاتی ہے تو آپ خود ہی اپنے آپ کو ان کے لیے وقت گزارنے کا سامان فراہم کر دیں، آپ خود ان کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ اپنے گھر کو ہی کھیلنے کی جگہ اور ان کے ٹائم پاس کے لیے کچھ خود ہی فزیکلی اس کے لیے آپ کوئی ایکٹیویٹی نکال لیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ اور آخری بات وہ یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ سب سے پاورفل اور طاقتور چیز ہے، یہی ایک چیز ہے جو ہماری تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے، دوسری کوئی چیز نہیں جو تقدیر کو بدل سکے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا ہی ہے جو تقدیر کو بھی پھیر سکتی ہے اور تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے۔ اپنے بچے کی تربیت کے ساتھ ساتھ دعا کریں۔ تربیت نہیں کر رہے صرف دعا کر رہے ہیں، کام مکمل نہیں ہے۔ آپ صرف دعا کر رہے ہیں تربیت نہیں، یا پھر تربیت کر رہے ہیں دعا نہیں، دونوں صورتوں میں کام ناقص یا انکمپلیٹ ہوگا۔ آپ دونوں کام کرنی ہے، تربیت بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے جو دعا کی تھی، آپ یہ دعا مانگیں، اے میرے رب تو مجھے اور میری اولاد دونوں کو بھی نمازوں کا پابند بنا دے اور دعاؤں کو قبول کر لے۔ آپ اللہ سے کہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں نیک اور صالح لوگوں کا امام اور پیشوا بنا دے۔ آپ اللہ سے یہ دعا بھی کریں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے میرے رب تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں پر شکر گزاری کروں، میرے ماں باپ پر تو نے نعمتیں کی ہیں ان پر شکر گزاری کروں، تو مجھے نیک بنا دے، میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے، مجھے نیک بنا دے اور نیکیوں کی اور اچھے کاموں کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے، میری اولاد کو بھی ٹھیک کر دے اور ان کو بھی درست کر دے۔ یہ اللہ سے دعا بھی کی جانی چاہیے۔ اور بس انہی پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں خود اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل سب سے پہلے ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، غلط عادتوں سے اپنے آپ کو نکال کر صحیح راستے اور صحیح عادتوں پر اپنے آپ کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک اور درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اولاد کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو سب کو نیک و صالح بنائے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابیات کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ اور اپنے لیے نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمارے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ہمیں سمجھ کر انہیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما، پوری امت اور پوری قوم کی اصلاح فرما، ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرما اور جو بھی تکلیفیں ہیں ان کو دور فرما۔ امین اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ تھے شیخ حبیب صرفی جو آپ کے سامنے تربیت اولاد کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتلا رہے ہلو ہیں۔ عبد الماجد، میں السلام، میں پروگرام میں ہوں، نماز تربیت پڑھوں۔ اولاد کے تعلق سے کچھ سوال ہے جو جیسے نماز پڑھا۔ جو اچھا انداز میں جواب دیں انشاءاللہ۔
لیڈیز کی اسی طرف طریقے سے سے اگر مسکرات کی طرف سے بھی اگر کچھ سوال ہے تو وہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں، وہ بھی آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ سے ان کا جواب دیں گے۔